السلام علیکم۔ خدائے بزرگ و برتر کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ارض پاک اور عوام کے مفادات کی نگہبانی کی بھاری اور مقدس امانت 16 ماہ کے صبر آزما اور پے در پہ آزمائشوں سے بھرے کٹھن سفر کی آئینی مدت کی تکمیل پر نگران حکومت کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئین کے راستے سے آئے تھے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ضمیر اور قلب کے اس اطمینان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں کہ آپ کے اعتماد، وسائل اور اختیارات کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ الحمدللہ۔ آئین پر چلتے ہوئے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم کے منصب کے لیے جناب انوار الحق کاکڑ پر اتفاق ہوا اور میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا تعلق ہمارے عظیم صوبے بلوچستان سے ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ عوام کے ووٹ کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ملک میں شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے۔ میں تمام قائدین اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس ذمہ داری کے قابل سمجھا اور اعتماد کیا۔ عزیز اہل وطن، رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ ہمیں ملک کو تاریخ کے سنگین ترین معاشی، سیاسی اور خارجی بحرانوں سے نکالنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ وقت اور ریکارڈ گواہی دیتا رہے گا کہ مختصر ترین مدت میں ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے اور اس کے نتیجے میں آنے والی بہت بڑی تباہی سے قوم کو بچا لیا اور قومی مفادات پر آنچ نہیں آنے دی۔ الحمدللہ ہم پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بدترین طوفانوں سے بچا کر پرامن ساحلوں کی طرف واپس لے آئے ہیں۔ IMF سے معاہدے کی کامیابی نے ملک کو معاشی استحکام عطا کیا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، قرض لینا کوئی کامیابی نہیں، لیکن حالات جس نہج پر تھے اور سابق حکومت شرائط کے جن زنجیروں میں ریاست کو جکڑ گئی تھی، ہم نے پاکستان کو ان زنجیروں سے آزاد کرایا۔ پاکستان کے عزیز ترین دوستوں اور ہر مشکل میں ساتھ نبھانے والے برادر ممالک کا اعتماد بحال کیا اور تاریخ کے بدترین سیلاب سے متاثرہ اہل وطن کا ہاتھ تھاما۔ شدید ترین معاشی مشکلات کے باوجود معاشرے کے کمزور ترین طبقات کو ہر ممکن ریلیف مہیا کیا۔ 5000 میگا واٹ مزید بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 49,000 پوائنٹس کی حد عبور کر چکا ہے، جو گزشتہ 6 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ میڈیا کو آزادی اور میڈیا ورکرز کو حقوق دیے
اور سب سے بڑی بات، پاکستان کو معاشی خود انحصاری اور کشکول سے نجات دلانے کی راہ پر گامزن کر دیا۔ ہم نے ماضی کی تاریکیاں ختم نہیں کی، خوشحال مستقبل کے لیے چراغ بھی روشن کر کے جا رہے ہیں۔ عزیز اہل وطن، 16 ماہ کانٹوں اور انگاروں پر چلنے کا سفر تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کو انتہائی تباہ کن حالات کا سامنا ہے۔ ایک دن کی بھی مزید تاخیر ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگر اس وقت ہم فوری انتخابات کرا دیتے تو ہمیں بہت سیاسی فائدہ ہوتا، لیکن ملک کے سنگین اور گمبھیر حالات نے ہمیں یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ ہم نے سیاسی خود غرضی نہیں کی، پاکستان کے قومی مفادات کو ترجیح دی۔ ایک طرف ریاست، دوسری طرف سیاست تھی۔ ہم نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر مشکل ترین فیصلے کیے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے درست فیصلہ کیا، الحمدللہ۔ عزیز اہل وطن، آج مختصراً آپ کو ان وجوہات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے مہنگائی اس رفتار سے کم نہ ہو سکی جس کی ہمیں توقع تھی۔ اس راہ میں سب سے بڑی بارودی